السلام علیکم ناظرین، سٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر سٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد ایک مل میں کام کرتا تھا۔ یہ مل کے مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے، اور اس سال بھی اسی کا نام نکل آیا تھا۔ فقیر محمد شکل سے ہی فقیر لگتا تھا، غربت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تنخواہ کی چرس پی لیتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا بلا کہاں ہوتا، تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا، اس لیے اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو کبھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ وہ سٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ وہ اس دفعہ بھی انکار کر دے گا، یعنی حج پر نہیں جائے گا اور پیسے لے لے گا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا حج کہاں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں۔ یہ حاجی وحید حسن تھا، جو اپنے کولیز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو کسی کا بھی دل نہیں کرتا، اور یہ بدقسمت جانے کے بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شخص ایوب تھا، جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا، شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگ پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، پیسے مجھے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ مل مالک شیخ محمد ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد نے کہا، جناب میں حج پہ جا کے کیا کروں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تو تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ لگتا تھا کہ شیخ محمد بھی اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، ویسے بھی صاحب مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ شیخ عمر نے آفر کی کہ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا نام ہی نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے، اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول پر حاضری دی۔ حج مکمل ہو گیا، اور جب 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی تو آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کے بیوی کی اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعلی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے بھی سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کا ایسا نصیب، مگر اس کا ایسا کیا عمل تھا۔ کچھ دن بعد مل مالک شیخ محمد فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بہن، اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ 3 سال مسلسل اس کا نام نکلا، مگر وہ حج پر نہ گیا بلکہ پیسے لے لیے، مگر جب گیا تو دفن بھی وہیں ہوا۔ فقیر محمد کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ اسے ملا۔ اور کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے، اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا، اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھے گا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر اس کو دیے، اور اس بار بھی نہ جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا، کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پہ گیا۔
شیخ محمد کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ پھر وہاں سے شیخ عمر اس بیوہ عورت کے گھر گئے تو اس بیوہ نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ چرسی شرابی تھا، مگر میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو، بس میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ فقیر محمد یہ عمل بنا کسی لالچ یا دکھاوے کے کرتا تھا اور یتیموں کی محبت میں کرتا تھا۔ مہربان اللہ انسان کی ظاہری حالت نہیں، اس کا اخلاص اور نیت دیکھتا ہے۔ فقیر محمد کے عمل سے راضی ہو کر اس نے اسے اپنے گھر بلایا اور پھر وہیں اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ پاک چاہتے تو یہاں بھی فقیر محمد کو موت آ سکتی تھی، مگر اپنے گھر بلا کر دنیا کی نظروں میں ایک چرسی کو عزت بھی تو بخشنی تھی اور دنیا کو بتانا تھا کہ تمہاری نظروں میں یہ عام سا شخص ہے، مگر اللہ کے ہاں بہت خاص ہے، کیونکہ وہ یتیموں کا سہارا بنا۔ ناظرین، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر جس نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔